اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ صدق اللہ العظیم۔ وَلَقَدْ ضَلَّ، وَلَقَدْ اور واو بمانا اور، قد تحقیق کے لیے آتا ہے، یقین کے لیے آتا ہے، اور یقین یا تحقیق ضل گمراہ ہوئے، قبلہم ان سے پہلے، ان لوگوں سے پہلے بھی، یعنی یہ جو لوگ ماننے والے نہیں ہیں، مشرکین ہیں، ان سے پہلے بھی گمراہ ہوئے، اکثر الاولین، اولین میں سے اکثر، یعنی جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں، اولین سے مراد وہ لوگ جو پہلے گزر چکے ہیں، ان میں سے اکثر کیا ہوئے؟ گمراہ ہوئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، وَلَقَدْ اور تحقیق، ارسلنا ہم نے بھیجے، فیہم ان میں، منذرین ڈرانے والے، یعنی انبیاء کرام، پیغمبر بھیجے ہم نے ان میں۔ ارسلنا فعل، واو حرف عطف ہے، اور لقد یہ تاکید کے لیے ہے، ظل فعل ہے، اور صیغہ واحد مذکر غائب، قبل منصوب لفظاً مضاف، اور ہم ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فی ہے، اور اکثر مرفوع لفظاً مضاف، اور الاولین مجرور بالیا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ ظل کے لیے فاعل ہے۔ تو ظل فعل اپنے اکثر الاولین فاعل، اور قبلہم مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ اور اسی طرح وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، یہاں پہ ارسلنا فعل ہے اور نا فاعل ہے اس کا، منذرین مفعول به ہے، اور فیہم جار مجرور ارسلنا کے متعلق ہے۔ تو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور تحقیق ہم نے بھیجا، فیہم ان میں، منذرین ڈرانے والوں کو ہم نے بھیجا۔ پھر کیا ہوا؟ جن کو ڈرایا گیا وہ جب نہیں مانے تو پھر عذاب آیا، تو پھر تم دیکھ لو ان کا انجام کیا ہوا۔ فانظر، سو تم دیکھ لو، فانظر پس تم دیکھ لو، کیفا کیسا رہا، کیا ہوا، کانا عاقبۃ المنذرین انجام منذرین ڈرائے گئوں کا، ڈرائے ہوئے لوگوں کا، جن کو ڈرایا گیا تھا، جن کی طرف انبیاء آئے تھے ڈرانے کے لیے، جس امت کو ڈرایا گیا اس کا پھر کیا انجام ہوا، یعنی کتنا برا انجام ہوا۔ برا انجام کیا ہوا کہ جب انہوں نے نہیں مانا اللہ کے نبیوں کی، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء کی باتوں کو نہ مانا، ان احکامات کے اوپر ایمان نہیں لائے، تو پھر کیا ہوا؟ ان ڈرائے ہوئے پر عذاب بھی آ گیا۔ پھر الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے بندے المخلصین جو خاص کیے ہوئے ہیں، اللہ کے بندے جو خاص کیے ہوئے ہیں، یعنی وہ خاص بندے وہ اس سے مستثنا ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے حکم کو مانا، تو جنہوں نے مانا وہ بچ گئے، ان کا انجام اچھا تھا، برا نہیں تھا۔ وَلَقَدْ نَادَاهُ نُوحٌ فَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، وَلَقَدْ نَادَانَا اور تحقیق یقیناً، نادانا ہم نے پکارا، نادانا ہمیں پکارا، نادا نا، یہ نا جو ہے یہاں پہ ضمیر مفعول متصل کی ہے، مفعول بھی ہے۔ وَلَقَدْ اور یقیناً تحقیق، نادانا پکارا ہمیں، نوح نے، فنعم سو بڑا خوب ہوا، المجیبون فنعم یعنی بہتر ہے، المجیبون دعا قبول کرنے والے۔ مقصد یہاں پہ یہ کہ ہم خوب دعا قبول کرنے والے ہیں۔ مقصد یہ کہ نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا، ہم سے مانگا، ہم سے مدد مانگی، تو ہم کیا ہیں جی؟ بہترین جواب دینے والے ہیں، یعنی اچھا دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ نعمہ کا معنی کہ خوب، ہم خوب یہاں پہ، تو یہاں پہ ہم کا جو ترجمہ ہے وہ سیاق کلام سے سمجھنا چاہیے کہ نوح علیہ السلام نے ہمیں بلایا تو ہم بہت بہتر مجیبون جواب دینے والے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی دعا قبول کرنے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کیا پکارا؟ فریاد کی تھی نا کہ رب لا تذرنی، کیا نام ہے اس کا،
جو آیات ہیں سورہ نوح کی خاص طور پر کیا کہتے ہیں اللہ اب ذہن میں نہیں آ رہی آیتیں جس میں یہی ذکر ہے نا کہ اللہ ان کافروں کے ایک گھر کو بھی نہ چھوڑے کیا کہتے ہیں اگر آپ ان کو چھوڑیں گے تو یضل عبادک ولا یلدوا فاجرا الا ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، فاسق اولاد کو جنیں گے وہ بھی نافرمانی کریں گے. یہ اللہ نوح علیہ السلام کی بد دعا ہے، سورہ نوح کے اندر وہ آئے گی. ٹھیک ہے نا جی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو قبول کر لیا. وَنَجَّيْنَاهُ اور ہم نے نجات دی اسے، کس کو؟ نوح کو. وَأَهْلَهُ اور اس کے گھر والوں کو. کس چیز سے؟ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ بڑی مصیبت سے. ہم نے بڑی مصیبت سے کیا کر لیا؟ ان کو بچا لیا. یہاں پہ اہلہ سے مراد ان کے ماننے والے ہیں. ٹھیک ہے نا. ورنہ اہلہ میں سب سے پہلی بیوی آتی ہے، بیوی یہاں پہ مراد نہیں ہے. قرآن کریم نے دوسری جگہ پہ ذکر کیا ہے کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوط، خاص طور پر ان دو بیویوں کا ذکر کیا ہے، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی. نافرمان تھی، نہ ماننے والی تھی، ان پہ عذاب آیا. تو فرمایا کہ وَنَجَّيْنَاهُ اور ہم نے نجات دی حضرت نوح کو، وَأَهْلَهُ اور اس کے اہل کو. ٹھیک ہے نا. یہ مفعول معہو ہے، مع اہلہ من الکرب العظیم بڑی مصیبت سے. تو نجینا یہ فعل بفاعل ہے، ہو ضمیر مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے نا. واو حرف واو بمانے مع کے ہے، اہلا مضاف مضاف الیہ کا مفعول معہو ہے. ٹھیک ہے جی. اور من الکرب العظیم، الکرب موصوف، العظیم صفت موصوف صفت مل کر مجرور ہے، جار مجرور مل کر متعلق ہے نجینا فعل کے ساتھ. تو نجینا فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول معہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ ہے کہ اس کو نجیناہو کے اندر آپ کو معطوف علیہ بنا سکتے ہیں، یعنی اہلہ کو آپ معطوف بنا دیں. وَنَجَّيْنَاهُ اور ہم نے نجات دی اس کو، ہو ضمیر یہاں نوح کی طرف لوٹ رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. پچھلی آیت میں جو وَأَهْلَهُ اور اس کے گھر والوں کو، اس کے اہل کو، یعنی اس کے ماننے والوں کو. اہل کا لفظ جو ہے ماننے والوں کے اوپر بھی بولا جاتا ہے، یہاں یہی مراد ہے. من الکرب العظیم کس سے؟ بڑی مصیبت سے. کرب کہتے ہیں مصیبت کو، عظیم بڑی. وجعلنا ذریته هم الباقین اور وجعلنا اور ہم نے کیا ذریتہ اس کی اولاد کو، هم الباقین کی وہ باقی رہنے والی ہے، یعنی ہم نے ان کی اولاد کو باقی رکھا. ٹھیک ہے نہیں. باقی سب چلے گئے، سب نسلیں ختم ہو گئی، کسی کی نسل نہیں چلی. نوح علیہ السلام کی نسل چلی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمْ فِي الْآخَرِينَ اور ہم نے چھوڑا علیہ اس پر، کیا جی؟ فی الآخرین اس کا یعنی بعد میں آنے والے، یعنی ہم نے ان کے لیے پیچھے آنے والے لوگوں میں یہ بات رہنے دی. وَتَرَكْنَا اور ہم نے چھوڑ دی علیہ اس پر، فی الآخرین بعد میں آنے والوں پر. یعنی یہ بات جو ہم نے یہ جو بات ہے وہ بات کیا ہے کہ نہ ماننے والوں کو ہلاک کیا، ان کے ماننے والے کو بڑی مصیبت سے بچا لیا. اس کو ہم نے بعد میں آنے والے لوگوں میں اس بات کو رہنے دیا. لوگوں کو پتہ ہے، ہاں جی، ان کے علم کے اندر یہ بات، اس بات کو لے آئے. ٹھیک ہے نا جی. سلام سلامتی ہے، سلام سلام ہو، علی نوح نوح پر، فی العالمین سارے جہانوں میں، یعنی نوح علیہ السلام پر سلام ہو عالم والوں، عالم والوں میں. فی العالمین سے مراد یہاں پہ فی اہل العالمین جہان والوں میں، لوگوں میں سے، یعنی لوگوں میں نوح علیہ السلام پر کیا ہو جی؟ سلامتی ہو. عالمین کا لفظ عام ہے، یہاں پہ ہر تمام مخلوقات مراد ہیں. انا کذالک بے شک ہم اسی طرح نجزی بدلہ دیتے ہیں، جزا دیتے ہیں، محسنین کو، نیکوکاروں کو. انہ بے شک وہ من عبادنا ہمارے بندوں میں سے ہے، المؤمنین جو مومن ہیں، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، وہ ہمارے مومن بندے ایماندار بندوں میں سے تھے. ثم اغرقنا الاخرین پھر ہم نے کیا کر دیا؟ غرق کر دیا الاخرین دوسروں کو، یعنی جو دوسرے لوگ تھے، کافر تھے، جو نہ ماننے والے تھے، ان کو غرق کر دیا. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ اور یہ کہ اسی کے طریقے پر، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ اور اسی کے طریقے پر چلنے والے تھے، لَإِبْرَاهِيم ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت نوح علیہ السلام کے طرز پر، ان کے طریقوں پر چلنے والے تھے.
ٹھیک ہے نا جی. اذ جاء ربہ بقلب سلیم، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، اذ جاء یعنی اس کا یہاں پہ ترجمہ ہے کہ جب وہ آیا، ربہ اپنے رب کی طرف، بقلب سلیم صاف دل کے ساتھ، یعنی جب وہ اپنے رب کی طرف صاف دل کے ساتھ آئے، یعنی تم متوجہ ہوئے. رب کی طرف آنے کا مطلب کیا ہے کہ متوجہ ہوئے. ٹھیک ہے نا. تو یہ مفعول فی ہے اور ظاہر مفعول فی کسی نہ کسی فعل سے متعلق ہوتا ہے، تو اس کو ہم اذکر فعل کے متعلق کریں گے. یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم اپنے رب کی طرف صاف دل کے ساتھ متوجہ ہوئے. ٹھیک ہے نا. کیا کہا؟ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، جب کہا انہوں نے اپنے باپ کو، وقومہ اور اپنی قوم کو، کیا کہا؟ ماذا تعبدون، کس چیز کی تم پرستش کرتے ہو. ماذا کس چیز کی، کیا ہی تعبدون تم عبادت کرتے ہو. افکن کیا جھوٹ موٹ، آلہتن معبود کیا یہ جھوٹ موٹ کے معبودوں کو تم پوجتے ہو. دون اللہ اللہ کے سوا، تریدون تم چاہتے ہو. مقصد یہ کہ تم جھوٹ موٹ کے معبودوں کو اللہ کے سوا چاہتے ہو، اللہ کو چھوڑا ہوا ہے، اور یہ جو جھوٹے معبود گڑے ہوئے ہیں ان کو چاہتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو. فما ظنکم برب العالمین، پس کیا ہے تمہارا گمان رب العالمین کے بارے میں، یعنی رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. یہ ایک واقعہ ہے جس کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا گیا ہے. بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بتوں کے بارے میں ان کا اچھا وہ نہیں تھا، مطلب بتوں کو وہ باطل سمجھتے تھے. ٹھیک ہے نا جی. تو ایک موقع پہ ابراہیم علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا، میلے میں جا رہے تھے، ان کو کوئی میلہ لگتا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا ارادہ تھا کہ ان کے بتوں کو توڑ دوں میں. تو انہوں نے جب ابراہیم علیہ السلام سے بات کی آپ بھی چلیں گے کہ نہیں، انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر ڈالی، کہنے کہ میں بیمار ہوں. بیمار ہوں یہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں تھا. بیماری سے مراد انسان کی باطنی بیماری ہے، کہ انسان باطنی طور پر کمزور ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس لیے یہ جو سقیم کا لفظ ہے یہ انہوں نے اس انداز سے استعمال کیا. ایک تو اس کا یہ اس کی تفسیر کی گئی ہے. دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ستارہ پرست تھی، اور ستاروں کے اوپر ان کا بڑا عقیدہ ہوتا تھا، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ستارے ہیں ان کا بدلنا اور ان کا طلوع و غروب ہونا، اس کا انسانی زندگی میں بڑا عمل دخل ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اوپر دیکھ کے یہ کہا، یعنی ایک طرح کا ان کا استہزاء تھا کہ بھئی یہ کیا ہے، میں تو بیمار ہوں. یعنی اس کو دیکھ کے، ستاروں کو دیکھ کے، کہ تم ستاروں پہ یقین کرتے ہو، مجھے بھی ستاروں میں نظر آ کہ میں بیمار گیا، میں نہیں جا سکتا. ارادہ اصل میں کیا تھا کہ ان کے بتوں کو توڑ دیں. ٹھیک ہے نا جی. تو فرمایا کہ اس قال، اچھا جی، تو کیا فرمایا؟ فما ظنکم برب العالمین، تو تمہارا رب العالمین کے بارے میں کیا خیال ہے. فنظر نظرۃ فی النجوم، تو پھر اس نے دیکھا ایک نظر، فی النجوم ستاروں میں. فنظر نظرۃ، فنظر فعل ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے. نظرۃ مفعول مطلق ہے، یہاں پہ عدد کے لیے آیا ہے، ایک دفعہ دیکھا. فی النجوم کس میں؟ ستاروں میں. فقال، اور کہا، انی سقیم، بے شک میں کیا ہوں؟ بیمار ہوں. تو یہ کہا گیا کہ ستاروں کو ان کا دیکھنا بطور توریہ کے تھا. ٹھیک ہے نا جی. کیونکہ وہ لوگ ان ستاروں کو کیا کرتے تھے، وہ زندگی کے معاملات میں اس کا عمل دخل سمجھتے تھے. ٹھیک ہے نا جی. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ میں ستاروں کی اس رفتار کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں تھوڑی دیر میں بیمار ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے نا جی. تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستاروں پہ بڑا یقین رکھتی تھی، اس لیے انہوں نے پھر ابراہیم علیہ السلام کے جانے میں زیادہ اصرار نہیں کیا. انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، بیمار ہو جائے گا تو پھر اس کو مسئلہ ہوگا. فتولوا عنہ مدبرین، فتولوا، تو وہ پھر گئے اس سے، مدبرین پیٹ پھیر کر، یعنی وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کے چلے گئے کہ ٹھیک ہے آپ بیمار ہیں، اب نہیں جائیں گے تو میں چلا جاتا ہوں. فراغ الی آلہتہم،
فقال الا تأکلون فراغ، پس ابراہیم علیہ السلام چھپکے سے داخل ہو گئے، چھپکے سے گھس گئے، الی آلہتہم، ان کے معبودوں کی جانب۔ فقال، اور پھر کہنے لگے، الا تأکلون، کیا تم نہیں کھاتے؟ ٹھیک ہے نا، یعنی ان کے بت جہاں پہ بھی تھے ان بتوں کے اندر چلے گئے، ٹھیک ہے نا، جو بھی یہاں پہ کوئی بت پڑے ہوں گے، کوئی کمرہ ہوگا، کوئی عبادت خانہ ہوگا، جو بھی ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو پھر ان سے بات کی کہ کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ فما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہوا؟ لا تنطقون، تم بولتے بھی نہیں ہو۔ یہ بتوں سے ابراہیم علیہ السلام کی بات چل رہی ہے، یہ نہیں کہ وہ کوئی بات چیت کر رہے تھے ان سے، مقصد یہ ہے کہ وہ ان کی کمزوری اور ان کی کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی ضعف کو بیان کر رہے تھے، وہی تمہیں کس نے خدا بنا دیا، تمہاری تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، فراغ، پھر وہ جا پڑے علیہم، ان پر، ضربن، مارتے ہوئے، بالیمین، اپنے دائیں ہاتھ سے۔ مقصد یہ کہ پھر اس پر قوت کے ساتھ جا پڑے اور مارنے لگے، مقصد یہ توڑنے شروع ہو گئے، بتوں کو توڑنے بڑا مشہور واقعہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ فاقبلوا الیہ یزفون، فاقبلوا، پھر وہ متوجہ ہوئے، الیہ، اس کی طرف، یزفون، دوڑے ہوئے، یعنی وہ لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے۔ قال، تو انہوں نے فرمایا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اتعبدون، کیا تم پرستش کرتے ہو، ما تنحتون، جس کو تم تراشتے ہو؟ یہ دیکھو بھائی، بت تو میں نے توڑ دیے، تم اس کو خدا مانتے ہو کہ تمہاری رکھوالی کریں گے، تمہارا خیال کریں گے، تو اپنا بھی خیال نہیں کر سکتے، تو تم ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جس کو تم خود بناتے ہو۔ واللہ خلقکم وما تعملون، جبکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا، وما تعملون، اور جو تم عمل کرتے ہو، یعنی تم نے اس کو پیدا کیا، تم اس کی عبادت کرتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا تمہیں کیا، تو تمہیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا، جو بھی تم کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی حکم سے پیدا ہوئی ہے۔ قالو، اب ظاہر ہے اب یہ قوم تو بت پرست تھی اور ان کے معبودوں کو کوئی چھیڑے گا تو کہاں چھوڑنے والے تھے، تو وہ لوگ کہنے لگے کیا کریں، کہ ابنو لہو بنیانا، کہ اس کے لیے کیا کر دو، بناؤ ایک عمارت۔ یہاں پہ عمارت سے مراد بھی آتش خانہ تعمیر کرو، کوئی بڑی آگ سلگاؤ، ٹھیک ہے، کوئی بڑی آگ اور کوئی بڑا الاؤ جو ہے اس کو جلاؤ۔ فَأَلْقَوْهُ فِي الْجَحِيمِ، پھر اس کو ڈال دو آگ کے اندر۔ یہ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے نمرود کے حکم سے یہ معاملہ ہوا کہ بھئی آگ لگاؤ، ہم اس کو سزا دے دیتے، ٹھیک ہے نا، اس نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے، اس کو مارا ہے، لہٰذا تم کیا کر دو، ان کو آگ کے اندر، آگ جلاؤ، اس کو آگ کے اندر ڈال کے ان کو ختم کر دیتے۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، فَأَرَادُوا، پس انہوں نے چاہا، ارادہ کیا، بِهِ، اس پر، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، کیدن، داؤ کا، تدبیر کا، انہوں نے ایک تدبیر کرنا چاہیے، لیکن کیا ہوا، فَجَعَلْنَاهُمْ، پس ہم نے کر دیا انہیں، الاسفلین، زیر کر دیا، نیچے کر دیا، نیچے اسفلین، اسفل کی جمع ہے، یعنی ہم نے ان کو پست کر دیا، ان کو نیچے دکھا دیا، ان کی تدبیر کامیاب نہیں ہوئی، ابراہیم علیہ السلام جڑے نہیں، ٹھیک ہے نا، تو گویا کہ ہم لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لڑائی کرنی چاہیے تھی، تو ہم نے ان کو نیچے کر دکھایا۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور کہا ابراہیم نے، بے شک میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف، سیہدین، قریب وہ مجھے راہ دکھائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم، بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں رکھا گیا تو آگ بڑی گلے گلزار ہو گئی، ہاں جی، اور بڑی یعنی خوشگوار زندگی بن گئی، نہ تو بہت زیادہ ٹھنڈی تھی نہ گرم تھی، بڑے آرام سے رہتے رہے، اپنے معاملات کرتے رہے۔ اب فرعون کو، اس کو بھی اندازہ ہو گیا تھا، نمرود کو، جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے، ظاہر ہے آگ کا کوئی فائدہ تو ہوا نہیں، پھر بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نمرود نے ان سے یعنی ایک طرح سے درخواست کی، ایک طرح سے التجا کی کہ آپ مہربانی کر کے یہاں سے چلے جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، حجت تام ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی ہو گیا، لہٰذا پھر وہاں سے وہ چل پڑے، اور کہا، وقال، اور کہنے لگے، ملک شام کی طرف یہاں سے ابراہیم علیہ السلام گئے تھے، وقال، اور کہا ابراہیم نے، انی ذاہب، بے شک میں جانے والا ہوں، الی ربی، اپنے رب کی طرف، سیہدین، ان قریب وہ مجھے راہ دکھائے گا۔
ربی حبلی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے عطا فرما من الصالحین نیک صالح، یعنی مجھے ایک نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ ربی حبلی من الصالحین، یہ وظیفہ جو ہے بتایا جاتا ہے اولاد کے لیے، ٹھیک ہے نا، خاص طور پر مذکر اولاد کے لیے۔ ربی حبلی من الصالحین، اے رب مجھے عطا کر دیجئے من الصالحین نیکوکاروں میں سے، صالحین میں سے ایک فرزند دے دے۔ فبشرناہ، پس ہم نے خوشخبری دی اس کو، بغلام، ایک لڑکے کی، حلیم جو بردبار ہوگا، یعنی ہم نے ان کو ایک حلیم المزاج فرزند کی خوشخبری دی کہ بھئی ایک بچہ تمہارا پیدا ہوگا جو بڑا بردبار ہوگا، حلیم المزاج ہوگا، تدبر والا ہوگا۔ فلما، اب یہ بیٹا جو ہے وہ کون ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ فلما بلغ معه السعی، اب ہوا کیا کہ جب وہ بیٹا بڑا ہو گیا اور کھیل کودنے لگا، چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، اب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کرنا، بھی الگ سے امتحان تھا، ایک دن دیکھا، دوسرے دن دیکھا، تیسرے دن دیکھا۔ اب ظاہر ہے پہلے تو یہ سوچا کہ شاید ویسے ہی خواب ہے، خیال ہے، لیکن چونکہ انبیاء کا خواب وہی ہوتی ہے تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا، تو پھر وہ اپنے بیٹے کو لے کے ذبح کرنے کے لیے گئے، شیطان بیچ میں آئی، برا ایک تفصیلی واقعہ ہے۔ تو وہ ہی یعنی اس کا پس منظر یا اس کا جو یعنی تاریخی طور پر جو اس کی ترتیب ہے وہ یہ ہے، جب آپ وہاں سے چلے گئے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بیٹا عطا فرمایا، وہاں پہ یہ معاملہ پیش آیا، ٹھیک ہے نا جی۔ اس میں اختلاف کیا گیا ہے، جو یہودی وغیرہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بیٹا تھا یہ اسحاق تھا، لیکن صحیح روایت جو ہمارے ہاں ہے وہ یہی ہے کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی بھی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ میں دو ذبیحین کا بیٹا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ دو ذبیحین سے مراد ایک تو حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام ہے، اور ایک ان کے نبی علیہ السلام کے جو والد ہے عبداللہ، وہ مراد ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ یعنی ان کے ذبح کرنے کا ارادہ کیا تھا، وہ نیت کی تھی، تو بہرحال وہ ایک لمبا واقعہ سیرت کی کتاب میں آپ پڑھیں تو اس میں چونکہ نبی علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو اسی لیے آپ نے یہ فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ میں ذبیحین دو ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں، یعنی جن کو ذبح کیا گیا، اس میں ایک اسماعیل علیہ السلام ہے اور ایک نبی علیہ السلام کے اپنے والد ہیں، ٹھیک ہے جی۔ فلما بلغ معه السعی، فلما، پس جب بلغ وہ پہنچا معه اس کے ساتھ، السعی دوڑنے، یعنی چلنے پھرنے کی، دوڑنے کی عمر تک پہنچ گیا، ہاں جی، آپ سمجھ لیں کہ 5 6 7 سال کا ہو گیا، ہاں جی، یا اس سے ذرا آگے لگا لیں، تو پھر کیا ہوا؟ قال، تو کہا کس نے؟ حضرت ابراہیم نے، یا بنی، اے میرے بیٹے، بنیون اس میں تصغیر ہے، میرے پیارے بیٹے، انی بے شک میں، ارا دیکھتا ہوں، فی المنام خواب میں، کیا دیکھتا ہوں؟ کہ انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر، اب تو بتا، تو دیکھ، ماذا ترا، کہ تیری کیا رائے ہے، تو کیا کہتا ہے؟ میں تو خواب میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے۔ قال، تو اس میں بیٹے نے کیا کہا؟ یا ابتی، یا ابتی، ٹھیک ہے نا جی، تو یا ساکت ہوگی، یا ابتی، اے میرے ابا جان، افعل، آپ کر گزرے، ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا، ستجدنی، آپ جلد مجھے پائیں گے، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے، یعنی آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب ظاہر ہے یہ جو بچہ ہے اتنی عمر کا تمہارا ہے، سمجھدار ہے وہ، جس سے ابراہیم علیہ السلام رائے لے رہے ہیں اور وہ جواب یہ دے رہے ہیں، تو یہ بہت چھوٹا بچہ تو نہیں دے گا نا جی، اتنا ہوگا کہ اس کو عقل فہم اچھی طرح سے ہوگی۔ اس میں تو بہرحال میں نے بات کی کہ اس میں اختلاف ہے کہ جو جن کو ذبح کیا گیا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام یا اسحاق علیہ السلام، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بہرحال دونوں طرح کی جو روایات ہیں اس میں بڑا کلام ہوا ہے، لیکن آیت کے سیاق سے ظاہراً یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ تو اچھا جی، ستجدنی، ان قریب آپ مجھے پالیں گے، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے۔
فلما اسلما پس جب دونوں نے کیا کر لیا، حکم مان لیا. اسلمہ کا معنی کیا ہے؟ حکم مان لینا، اطاعت کرنا. وَتَلَّهُ اور باپ نے لٹایا، وَتَلَّ اور لٹایا ابراہیم نے ہو اپنے بیٹے کو اسماعیل کو، لِلْجَبِین پیشانی کے بل، لِلْجَبِین پیشانی کے بل لٹایا. تو مقصد کیا ہے کہ اب دونوں نے اللہ کے حکم کو تسلیم کر لیا، تو باپ نے کیا کیا، بیٹے کو ایک ذبح کرنے کے لیے کروٹ کے اوپر کیا کر دیا، لٹا دیا. تو ونادین ابھی چھری چلانے لگے، چھری نہ چلے اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مینڈا لے کے آئے. ٹھیک ہے نا جی، اللہ کی طرف سے آواز آئی، بس تمہاری قربانی قبول ہو گئی بس. ٹھیک ہے نا. ونادیناہ اور ہم نے ان کو پکارا، ان یہ کہ یا ابراہیم اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا آپ نے سچ کر دکھایا اپنا خواب، انا کذالک نجزی المحسنین بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو. ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں کس کو؟ نیکوکاروں کو. ان ھذا بے شک یہ لہو البلاء المبین ایک بڑی آزمائش تھی، ایک کھلی آزمائش تھی. ہاں یہ ایک بڑا امتحان تھا، اور اس امتحان میں مخلص شخص کامیاب ہونے، آپ کامیاب ہو گئے. وفدیناہ بذبح عظیم اور ہم نے ان کا فدیہ دیا بذبح عظیم ایک بڑے ذبیحے سے. ٹھیک ہے نا جی، یعنی ہم ایک اور چیز ان کی طرح جگہ پہ لے آئی. ٹھیک ہے، ذبح عظیم کیا تھا؟ اس میں جو ہے وہ کلام کیا گیا ہے کہ وہ کیا چیز تھی. تو بعض نے تو کہا کہ ایک معمولی سا دمبا تھا. ٹھیک ہے نا، عظیم سے یہاں پہ مراد جو ہے اس کا جسم جسامت میں اچھا تھا. اور بعد نے کہا کہ وہ جو دمبا تھا وہ جنت سے بھیجا گیا تھا. اور عظیم کا مطلب یہ کہ وہ بڑی عظمت والا تھا، یعنی اس کی شان کی عظمت مراد ہے، جسم کی عظمت مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو بہرحال جیسے ہم کہتے ہیں نا حجر اسود کے بارے میں کہ جنت سے آئے ہیں، تو ایک جانور بھی جنت سے آ سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی جو ہے وہ چھمپے کی بات یا کوئی ایسی غیر معقول بات نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے بھیجا ہوگا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخَرِينَ اور ہم نے باقی رکھا اس پر، یعنی یہ جو ذکر خیر ہے، فی الآخرین بعد میں آنے والوں میں، جو بعد میں آنے والے لوگ تھے ابراہیم علیہ السلام کے بعد، ان کے اندر اس بات کو زندہ رکھا کہ بھئی کیسے انہوں نے اللہ کی اطاعت میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہا. کذالک نجزی المحسنین اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں کس کو جی؟ سلام علی ابراہیم سلامتی ہو ابراہیم پر. کذالک نجزی المحسنین اسی طرح ہم جزا دیا کرتے ہیں نیک لوگوں کو. انہ من عبادنا المؤمنین بے شک وہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھا. وبشرناہ اور ہم نے خوشخبری دی باسحاق اسحاق کے بارے میں، نبی من الصالحین کہ وہ ایک نبی ہے جو نیکوں میں سے. یعنی ہم نے ایک اور انعام کیا کیا ان پر؟ اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی کہ وہ نبیوں میں سے ہوگا. ٹھیک ہے نا، جن کو نبوت ملے گی. وبارکنا علیہ وعلی اسحاق اور ہم نے برکت نازل کی علیہ ابراہیم پر، یعنی اس پر، وعلی اسحاق اور اسحاق پر، ومن ذریتہما اور ان کی اولاد پر، ان دونوں کی اولاد پر، محسن جو ان دونوں کی اولاد میں سے جو کیا ہوگا، محسن نیکوکار ہوگا، وظالم اور ظلم کرنے والا ہوگا، لنفسی اپنی جان پر، مبین صریح طور پر. یعنی ہم نے ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل کی، اور پھر آگے کیا ہوا کہ ان دونوں کی نسل میں بعض اچھے بھی رہے اور بعض ایسے بھی ہیں جو برے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور صراحتاً اپنا نقصان کرتے ہیں. جو چنانچہ یہودی جو ہیں یہ اب بعد میں آپ نے دیکھا کہ بھی جا کے ان کا سلسلہ اوپر حضرت اسحاق علیہ السلام سے ملتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو نیک لوگ بھی گزرے اور برے لوگ بھی اس میں گزرے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا جی، تو ومن ذریتہما اور ان کی اولاد میں سے محسن نیکی کرنے والے بھی ہیں، وہ ظالم لنفسہ اور اپنے نفس پر ظلم کرنے والے بھی ہیں کھلے طور پر. صدق اللہ مولانا العظیم.